موڑ دیا ہوا ہے، وقت موڑ دیا ہے، مسافت مڑ گئی ہے، اور یہ جو سالوں معاف کرنا ہزاروں کروڑوں سالوں کا جو سفر تھا وہ آنن فانن میں سفر یوں کر کے طے ہو جاتا ہے، اور یہ اسی کو اللہ تعالیٰ یہ سفر کرواتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ چاہے، ورنہ اگر جس پر اللہ نہ چاہے کوئی بندہ بھی اتنی منزل تلاش کر لے، اگر رب نے نہیں چاہا تو وہ کبھی بھی اس بات کو تلاش نہیں کر سکتا۔ یعنی مقصد یہ کہنے کا ہماری سروع زمین کے اوپر 7 جگہیں ایسی ہیں جہاں سے یکدم ٹائم ٹریول کر کے آپ یا اپنی مسافت کو طے کر کے کہیں پر بھی پہنچ سکتے ہیں، اور یہ سیکنڈوں کی بات، میری بات سمجھے؟ اچھا اب وہ جگہ کہاں ہے؟ وہ 7 جگہ آپ پہ دلچسپی ہے سننے کی؟ وہ 7 جگہ کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، میں ساری تو نہیں جانتا، میں قرآن پاک سے آپ کو 3 جگہوں کا ذکر بتا دیتا ہوں، 3 جگہوں کا رب نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَتْبَعَ سَبَبًا، ذوالقرنین چلا اور ایک سبب تک پہنچ گیا، ایک سبب تک ذوالقرنین پہنچ گیا لشکر لے کر، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ ذوالقرنین چلتا چلتا جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے اس طرف تو مغرب کی طرف چلا گیا، مغرب کے علاقوں کی طرف، وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ، تو وہاں پر ذوالقرنین نے اس سبب میں جا کر دیکھا کہ وہاں سورج ایک کالے کیچڑ میں غروب ہو رہا ہے۔ کس میں بولیے؟ کالے کیچڑ میں غروب ہو رہا ہے۔ دنیا پر آپ کو کوئی جگہ ایسی نہیں ملے گی جہاں پر کوئی کالا کیچڑ ہے تو وہاں سورج غروب ہو رہا ہے، نہیں ملے گی۔ ابھی تک جو دنیا میں جنہوں نے بہت سفر کیا انہوں نے بھی ابھی تک اس بات کو نہیں بتایا کہ کہاں پر ہے وہ جگہ، نہیں، ان کو ملی نہیں ہے۔ لیکن سکندر ذوالقرنین جو ہے وہ ایسی جگہ پہ گئے کہ وہاں پہ وہ سبب تھا، وہ دروازہ تھا، اس دروازے سے جیسے ہی باہر نکلے تو آگے ان کو وہ منظر نظر آیا جہاں پر ایک بہت بڑا سورج ہے اور کسی کالی چیز کے اندر وہ ڈوب رہا ہے۔ کس میں ڈوب رہا ہے؟ ایسے لگتا تھا جیسے وہ کالی چیز ایک گہرا کالے رنگ کا کیچڑ ہے جس میں وہ ڈوب رہا ہے۔ تو جناب سکندر نے وہ جگہ دیکھی، وہ جگہ کہاں ہے؟ تو یہ محققین کہتے ہیں کہ وہ ایک بلیک ہول تھا۔ وہ کیا تھا؟ فی زمانہ جو سائنس اور قرآن پاک کا، وہ سائنس کو قرآن پاک کے تابع کر کے پڑھ رہے ہیں، وہ یہ تحقیق پیش کرتے ہیں کہ جو سکندر نے وہاں پر پہلے سبب میں جو دیکھا نا، اس کو وہ اس کائنات میں کہیں پر ایسی جگہ کا نظارہ کروایا گیا تھا، وہ کسی ایسی جگہ پہنچ گئے تھے جہاں پر ایک بہت بڑا کالا سراغ ہے۔ بلیک ہول کا مطلب کالا سراغ ہے۔ ہماری کائنات میں اتنے زیادہ پلانٹ نہیں ہیں جتنے کالے سراغ ہیں۔ کالے سراغ کی مقدار زیادہ ہے، بلیک ہول سے زیادہ۔ بلیک ہول یعنی سمجھے کالا سیاہ سورج ہے، سورج ہو لیکن کالا سیاہ، تو اس کو کہتے ہیں بلیک ہول، یعنی کالا، پنجابی میں کہتے ہیں کالا مورا، کالا سراغ۔ تو اس سراغ میں یہ کالے جو ہوتے ہیں، یہ بلیک ہول ہوتے ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں ستارے ڈوب جاتے ہیں۔ جب کوئی ستارہ آتا ہے تو یہ اس کے اندر ہی چلا جاتا ہے۔ یہ ایک لمبا سا رستہ ہوتے ہیں، ان کے اندر سورج، چاند، تارے سب کچھ نکل جاتا ہے۔ یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ پھٹتا بھی نہیں ہے، بس نکل جاتا ہے اپنے اندر، ہر چیز روشنی اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ تو کوئی سورج تھا جو ڈوب رہا تھا، کوئی سورج تھا جو ڈوب رہا تھا، اور یہ بلیک ہول اس کو کھائے جا رہا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بات آپ کو زمین پر نظر نہیں آئے گی، زمین کے کسی بھی کونے پر نظر نہیں آئے گی۔ وہ سورج یہ سورج نہیں تھا، یہ جو ہمارا سورج ہے یہ وہ نہیں تھا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی، تو یہ جناب سکندر نے وہ سبب پا لیا تھا جس کی وجہ سے وہ زمین کے مدار سے نکل کر کسی اور جگہ پہ چلے گئے تھے جہاں پر انہوں نے یہ بلیک ہول کے اندر سورج کو جا کے دیکھا تھا۔ رب تعالیٰ قرآن پاک میں وہ بیان فرمایا، فرمایا واجد عندہا قوما، اور جس جگہ پہ وہ پہنچے تھے ادھر بلیک ہول سورج کو نکل رہا تھا، اور جس پلانٹ پہ یہ پہنچ گئے تھے دروازہ کھل گیا تھا، وہاں پر پہنچ گئے تھے، وہاں پہ ایک ایسی قوم دیکھی انہوں نے قوم پائی، وہاں پہ کچھ رہنے والے لوگ تھے، وہاں پر بھی اللہ کی مخلوق آباد تھی، کسی پلانٹ کسی سیارے پہ۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ بولو بھائی اچھی طرح۔ پھر ان لوگوں سے بات چیت ہوئی، قلنا، تو ہم نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، ان لوگوں کو یا تو سزا دو، ان لوگوں کو یا تو پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو سکندر ذوالقرنین نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اختیار دیا ہوا تھا، تو وہ ان لوگوں کو وہاں سے ان کی تربیت کر کے وہاں سے پھر نکل آئے، واپس آ گئے۔ اچھا، اب اگلی آیت نمبر 99 میں پریشان تو نہیں ہو گئے؟ کیوں بھائی اچھی طرح، اچھی طرح توجہ کے ساتھ ذرا بات سن لیں۔ آیت نمبر 99 میں پھر ثم اتبع سببا، پھر ذوالقرنین ایک اور سبب کی طرف پہنچا، ایک اور سبب کی طرف۔ یہ کہاں کا سبب جو بھی بیان ہوا ہے؟ مغرب کی طرف۔ یہ کہاں تھا بولو بھائی؟ مغرب کی طرف۔ اب ایک
چلتا رہا حتیٰ کہ ایک اور دروازے پہ پہنچا. ایک اور سبب تھا. حتیٰ اذا بالغ مطلع الشمسی، یہاں تک کہ جہاں سے سورج طلوع